کہ میشا شفیع کا کیس تو ابھی سالو ہوا نہیں تھا کہ ایک اور خاتون لینا غنی جن کا نام ہے، انہوں نے علی ظفر پر کیس دائر کر دیا ہے کہ انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کے ساتھ طیبہ مصطفیٰ۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ ابھی تک وہ کیس حل نہیں ہوا، اور میں کس کیس کی بات کر رہی ہوں؟ میں اس کیس کی بات کر رہی ہوں وہ جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا گلوکارہ میشا شفیع کی جانب سے گلوکار علی ظفر کے اوپر۔ انہوں نے ایک بھاری رقم کا ہرجانہ دائر کر دیا تھا علی ظفر پہ کہ انہوں نے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، میں یہ کہوں گی کہ علی ظفر کا شاید برا وقت چل رہا ہے، اور ان کے فینس کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ میشا شفیع کا کیس تو ابھی سالو ہوا نہیں تھا کہ ایک اور خاتون لینا غنی جن کا نام ہے، انہوں نے علی ظفر پر ایک بار پھر اس چیز کا کیس دائر کر دیا ہے کہ انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ لینا غنی کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا، جو درخواست جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائی گئی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں لنڈن میں ایک پاکستان کی جانب سے فیشن شو ہوا تھا جس میں علی ظفر بھی تھے اور لینا غنی بھی تھی، باقی بھی تمام اداکارہ اور جو اداکار ہیں وہ تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس فیشن شو کے دوران علی ظفر نے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان سے نازیبا گفتگو بھی کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بیان ہے، یہ درخواست تھا ان خاتون کا یعنی لینا غنی کا، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا، یہ درخواست کی کہ علی ظفر نے جو ہے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ بات تھی جو 2014 کی، جس پہ انہوں نے اب آ کر جو ہے وہ کیس درج کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم لوگ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو 2018 میں مارچ میں گلوکارہ میشا شفیع نے بھی اپنے ایک جو می ٹو کا ایک ہیش ٹیگ چلا تھا، اس میں یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ ایک وقت میں علی ظفر نے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی میشا شفیع نے 2018 میں یہ کیس کیا تھا اور ایک بھاری رقم کا ہرجانہ علی ظفر پر دائر کیا تھا کہ علی ظفر کو یہ ہرجانہ جو ہے وہ مجھے پے کرنا پڑے گا، لیکن وہ کیس چلتا رہا، بلکہ ابھی چل رہا ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہم جانتے ہی ہیں، کیونکہ لوگ اس وقت زیادہ تر علی ظفر کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور کافی حد تک جو علی ظفر کی سائڈ سے کیس ہے وہ سٹرونگ ہے اور میشا شفیع کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہیں اپنے کیس میں۔ لیکن ابھی وہ کیس چل ہی رہا تھا کہ علی ظفر پر ایک اور ہراساں کرنے کا ہی کیس جو ہے وہ درج کر دیا گیا۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر تو اس بات میں حقیقت ہے، اگر وہ یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ علی ظفر نے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہیں کورٹ میں ہر حال میں یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ علی ظفر نے انہیں 2014 میں لنڈن کے شو میں ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا مزید اپنی درخواست میں یہ کہنا تھا کہ 22 اور 20 دسمبر کو 2020 میں علی ظفر نے ری ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لینا غنی کی جانب سے یہ ایک سازش ہے تاکہ مجھے پھنسوایا جا سکے۔ ان کی یہ سازش پر ہرگز یقین نہ کیا جائے، لیکن جس کے بدلے میں لینا غنی نے درخواست میں کہا کہ ان کی اس طرح کی جو خبریں سوشل میڈیا پر شائع کی جا رہی ہیں، جو وہ ری ٹویٹس کر رہے ہیں، انہیں بھی رد کیا جائے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے بد نیتی کی بنیاد پر کیا، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ لینا غنی یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل ہی غلط بات کریں، بد نیتی کی بنیاد پر یہ بات کریں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے وہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ میشا شفیع نے جب ان پر کیس کیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور کافی لوگوں نے تب میشا شفیع کو سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ایک سٹوری کی سائڈ تھی وہ یہ دیکھی گئی کہ شاید میشا شفیع نے کوئی اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے یہ حرکت کی۔ اس کے بعد جب وہاں میشا شفیع لیک کرنا شروع ہوئی اپنے کیس میں، تو علی ظفر کا کیس سٹرونگ ہو گیا، لوگوں نے علی ظفر کو کافی حد تک سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب لینا غنی کی کیس کی بات آ گئی تو دوسری جانب اگر ہم لوگ ایک ایلیمنٹ ایڈ کریں اپنی سٹوری میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی ظفر کے کام کو متاثر کرنے کے لیے، انہیں پیچھے رکھنے کے لیے تاکہ انہیں زیادہ کام نہ ملے، اس وجہ سے بھی ان پر اس طرح کے کیسز درج کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ علی ظفر ایک معروف گلوکار بھی ہیں، وہ پروڈیوسر بھی ہیں، وہ ایکٹر بھی ہیں، یعنی ان کا کافی نام ہے پاکستانی انڈسٹری میں، بلکہ وہ باہر جا کر بھی کافی کام کر کے آ چکے ہیں اور پاکستان کا نام انہوں نے بنایا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں انہیں پیچھے چھوڑنے کے لیے بھی اس طرح کے کیسز
उन पर दायर किए जा सकते हैं। और दूसरी जानिब ये भी सुनने को आ रहा है कि PSL 6 आ रहा है और उसमें जो गाना है वो अली ज़फ़र की जानिब से जो है वो गवाया जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि अली ज़फ़र के वो गाने से उनको हटाने के लिए कि वो परफॉर्मेंस ना दें PSL 6 में, उन पर ये केस किया गया ताकि उनके जितना भी ये कैरियर है वो डिस्टर्ब हो, उनके प्रोफेशन को हिट करने के लिए भी इस तरह के केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक खातून किसी के कैरियर को हिट करने के लिए अपना इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही हैं, एक औरत होने की पावर का इस्तेमाल कर रही हैं कि मैं तो औरत हूँ, मैं किसी भी किस्म का जो केस है वो किसी भी मर्द पे दर्ज कर सकती हूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो लीना गनी को चाहिए इस बात को कोर्ट में आकर साबित करें। इससे ये होगा कि शायद मीशा शफ़ी को थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, उनके केस में भी वापस जान आ सकती है और उस केस को भी वापस एक्टिव किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि लीना गनी किसी साजिश के तहत अली ज़फ़र को फंसवाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक खातून अपने आप को इस्तेमाल करते हुए किसी पर 50 करोड़ का हर्जाना दायर कर रही हैं सिर्फ उसके प्रोफेशन को हिट करने के लिए कि उसे मज़ीद इंडस्ट्री में काम ना मिले। अब ये सारी डिटेल थी हमारे पास कि एक जानिब है मीशा शफ़ी का केस और एक जानिब है लीना गनी का केस। लीना गनी ने ये भी कहा कि मेरा मीशा शफ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका केस मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरा केस है कि उन्होंने मुझे 2014 में हिरासत करने की कोशिश की और मैंने अपना ये जो केस है ये फ़ाइल कर दिया। अब जितने लोगों ने मीशा शफ़ी को सपोर्ट किया था उनके केस में, उन्हें भी जो है वो कोर्ट में उनके साथ साथ घसीटा गया, उनकी भी साथ साथ जितनी भी परेड हुई वो अलग थी। लेकिन अब लीना गनी को देखते हैं कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं, क्या लोग अभी भी अली ज़फ़र का साथ देते हैं या मीशा शफ़ी या लीना गनी का साथ देते हैं। यहाँ पे अब जो है वो पॉइंट देखा जाएगा कि किसकी जानिब जो है वो सपोर्ट सारा जाता है, क्योंकि एक इंसान पे एक बार गलत केस दायर किया जा सकता है, लेकिन एक बात बार बार किस तरह से की जा सकती है। हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में कोई ना कोई गलती की हो, उन्होंने कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से लीना गनी ने इतना बड़ा जो इल्ज़ाम है वो उन पर दर्ज कर दिया, इतना बड़ा जो केस है वो उन पर फाइल कर दिया। किसी वजह की बुनियाद पर भी हो सकता है और उन्हें फंसवाने के लिए भी किया जा सकता है। अब इस सारे केस के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे साथ साथ। अब ये केस मज़ीद जो है वो प्रोसीड करेगा 25 जनवरी तक, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने अली ज़फ़र को 25 जनवरी तक का नोटिस दे दिया है और 25 जनवरी के बाद ये केस मज़ीद प्रोसीड होगा। अब देखते हैं कि इस केस में कितनी प्रोग्रेस आती है, अली ज़फ़र की बात में कितनी सच्चाई है और लीना गनी की बात में कितनी सच्चाई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।